بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تعلیم میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دعوت دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گواہی سے بنی اسرائیل کے سامنے سیدہ مریم علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر ہو گئی، ان کی بدگمانی دور ہو گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت اور پرورش ماں کی شفقت میں ہوتی رہی، مگر پھر بھی قوم کے شریر لوگوں کی طرف سے ان کی پیدائش پر بدگمانی اور حضرت زکریا علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کو مریم علیہ السلام دیکھ چکی تھی، اس لیے وہ قوم اور بادشاہ کے ڈر سے اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے رشتہ داروں کے یہاں مصر چلی گئی۔ 12 سال وہیں رہی، پھر ان کو لے کر بیت المقدس آ گئی۔ اس طرح جب عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 30 سال ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے قوم کی ہدایت اور اصلاح کے لیے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور آسمانی کتاب انجیل آپ پر نازل ہوئی۔ آپ نے کفر اور شرک کے خلاف اپنی دعوت کا آغاز کیا، لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے موقع پر دوسرے آسمان پر میں عیسیٰ علیہ السلام سے ملا تو میں نے ان کو درمیانی قد، سرخ رنگ، صاف شفاف بدن اور کاندھے تک لٹکی ہوئی زلفوں کی حالت میں دیکھا۔ ایک بات کے بارے میں قضا نماز کی ادائیگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت وہ نماز پڑھ لے، یعنی کسی عذر کی وجہ سے نماز چھوٹ جائے تو بعد میں اس کی قضا پڑھنا یہ بھی فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں گھر والوں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا۔ سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کام کیا کرتے تھے؟ سیدہ عائشہ فرمایا، جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، یعنی ہم کوئی کام کر رہے ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ہماری مدد کیا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ ایک فضیلت علامت اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا، یعنی غلطی ہو گئی ہے، کوئی غلط کام ہو گیا ہے تو اس کے اوپر جو ہے ندامت کا اظہار کرنا، غلطی پر شرمندہ ہو جانا، اپنی غلطی مان لینا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اس کا ثواب سیکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی غلطی کی یا کوئی گناہ کیا پھر اس پر شرمندہ ہو گیا، یعنی دل میں آ گیا ہو مجھ سے یہ غلط کام ہو گیا ہے، تو یہ شرمندگی اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے گی۔ یا گناہ کے بارے میں وہ گناہ جس سے اللہ کی لعنت ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی اور گدوانے والی عورت پر، یہ جو ہاتھوں پر نشان وغیرہ نہیں بنائے جاتے، ٹیٹوز وغیرہ جو بنائے جاتے ہیں ان کو گدوانا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی عورت پر، گدوانے والی عورت پر، سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر لعنت فرمائی ہے، اور کتے کے خریدنے، بیچنے اور زنا کی کمائی سے منع فرمایا ہے، اور تصویر بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ طب نبوی سے علاج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انجیر کھاؤ، یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں فائدہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حاجی ریاض صاحب، حاجی شریف صاحب اور دیگر جتنے بیمار ہیں، ملک مرتضیٰ صاحب، ان کے لیے جو ہے ان کی صحت کے لیے دعا کریں صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اذهب البأس رب الناس اشفینا انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما برحمتک یا